بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور استحصال کے حوالے سے صورتحال انتہائی سنگین ہے اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ گزشتہ 73 برسوں سے جاری ہے۔ البتہ 2018 کے بعد سے جب مختلف رپورٹس منظر عام پر آنا شروع ہوئیں تو دنیا کو پتہ چلا کہ وہاں کیا ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ رپورٹس جو مختلف اطراف سے آ رہی ہیں ان میں انڈیا کے سرکاری اداروں اور سرکاری حکام کی رپورٹس ہیں، پھر ہمیں نیشنل کمیشن آف انڈیا کی رپورٹ نظر آتی ہے اور این جی اوز جو کشمیر میں کام کر رہی ہیں ان کی رپورٹس ہیں اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایجنسیز کی رپورٹس ہیں۔ جو انڈیا کے سرکاری اداروں کی رپورٹس ہیں جیسے مہاراجہ ہری سنگھ ہاسپٹل ہے اور اس میں جو 2018 کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق پیلٹ گن سے بینائی سے محروم ہونے والے افراد کی تعداد 1200 سے زائد ہے، اور اسی طرح مختلف رپورٹس ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ اگر ان کو کنکلوڈ کیا جائے تو عصمت دری کے واقعات اب تک 11,000 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن آف انڈیا ہے اس کی رپورٹس بھی اسی قسم کے اعداد و شمار کی اغماض ہیں، البتہ انڈین حکومت اسے مسخ شدہ اور غیر مستند حقائق کہہ کر یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو این جی اوز ہیں، این جی اوز جو کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں اور کشمیر کے لوگ ہی مقامی کشمیری چلا رہے ہیں، جیسے جو ایسوسیشن آف دا پیرنٹس آف ڈس اپیئرڈ پرسنس ہیں، اور اسی طرح سے ایک اور این جی او جو بڑی معروف ہے جس کا نام جموں کشمیر کولیشن فار سول سوسائٹی ہے۔ یہ جموں کشمیر کولیشن فار سول سوسائٹی نے 432 مختلف کیسز کو اسٹڈی کیا اور ایک فہرست مرتب کی جو مختلف مظالم معصوم کشمیریوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان مظالم میں جیسے الیکٹروکیوشن آف جینیٹل پارٹس ہے یا نیل پلکنگ کے واقعات ہیں، واٹر بورڈنگ اور واٹر ڈپنگ کے واقعات ہیں، اسی طرح سے جسم داغنے کے واقعات ہیں اور آئرن راڈ سے زد و کوب کرنے کے واقعات ہیں، اور اسی طرح مختلف اور جو غیر انسانی سزائیں وہ دی جا رہی ہیں۔ لیکن جو بہت المناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیر کی سول عدالتیں ہیں اس میں کوئی ایک بھی کیس نیشنل سیکیورٹی فورسز کے خلاف زیر سماعت نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قوانین کے مطابق نیشنل سیکیورٹی فورسز کے خلاف کوئی بھی کیس دائر کرنے کے لیے انڈین گورنمنٹ کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایجنسیز ہیں ان میں جیسے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، اس کی 2018 اور 2019 کی رپورٹس جس میں 3 باتوں کی طرف توجہ خاص طور پہ دلائی گئی، جس میں جیسے ایکسٹریم ٹارچر کے کیسز ہیں اور ڈینائل ٹو دا رائٹ ٹو ہیلتھ ہے اور اس طرح سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ہیں۔ تو ان جو حقائق ہیں اعداد و شمار ہیں ان کی بنیاد پہ یونائٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس انہوں نے بارہا انڈیا سے درخواست کی کہ ہمیں کشمیر میں آنے کی دعوت دی جائے اور ہمیں کشمیر کا دورہ کرایا جائے اور بین الاقوامی تحقیقات کروائی جائیں، لیکن اس حوالے سے کشمیر نہ تو کسی انٹرنیشنل ایجنسیز کو یا میڈیا کو آنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی دورے کی دعوت قبول کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے انڈین گورنمنٹ نے یہ کیا کہ یورپی یونین کے جو دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینز تھے ان کا ایک 27 رکنی وفد اس کو کشمیر دورہ کرنے کی دعوت دی۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، اور اس حوالے سے یہ ہوا کہ جو 2 باتیں قابل غور ہیں، ایک یہ کہ یورپی یونین نے ان پارلیمنٹیرینز کے وزٹ کو غیر سرکاری قرار دیا، اور دوسرا یہ کہ جب یہ ان کو ایئرپورٹ پہ بریفنگ دی جا رہی تھی اور ان کو بتایا گیا کہ ان کی ملاقاتیں ملٹری پرسونل سے کروائی جائیں گی اور کچھ صحافیوں سے کروائی جائیں گی اور کچھ سرکاری حکام سے کروائی جائیں گی، اور بالخصوص ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ مقامی کشمیریوں سے وہ آزادانہ اور براہ راست ملاقات نہیں کر سکیں گے، تو جو 4 پارلیمنٹیرینز تھے جن میں کرس ڈیوس بھی شامل تھے وہ ایئرپورٹ سے واپس لوٹ گئے، انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ اچھا، یہ جب دورہ ہوا اور انڈین میڈیا نے اس کو کوریج دی تو انڈین پارلیمنٹیرینز کے اندر شدید احتجاج اور غم و غصہ پایا گیا، کیونکہ ان کے ہاں بھی جیسے راہول گاندھی اپنے 11 رکنی وفد کے ساتھ جب سری نگر ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ان کو سری نگر ایئرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیا گیا۔ اسی طرح سے آنند شرما کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے، سیتا رام ہے جو کمیونسٹ پارٹی کے ممبر ہیں ان کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا کہ ان کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا۔
تو اس حوالے سے انڈین پارلیمنٹیرینز کے اندر بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ انڈیا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں یہ انسانی ظلم و ستم روا رکھے ہوئے. انڈیا کا جو بنیادی مطمع نظر ہے وہ کشمیر کا خطہ زمین ہے، جبکہ عالمی برادری اور بالخصوص پاکستان تو اس کی تمام ہمدردیاں انسانی سطح پر ہے، اور انسانی جو ناروا سلوک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کشمیری بھی جیتے جاگتے انسان ہیں، اور ان کے حقوق کی پامالی پر تمام عالمی میڈیا کو، ہیومن رائٹس ایجنسیز کو اور تمام اداروں کو انتہائی فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ ایسی رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ DW میں جو یونائٹڈ نیشنز کے اسپیشل رپورٹائر آن ٹارچر ہیں، جو پروفیسر بھی ہیں نیل میلیسا، انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی یہ بات بتائی کہ وہ متعدد دفعہ انڈین گورنمنٹ کو اپنا دورہ کرنے کی درخواست کر چکے ہیں، لیکن انڈین گورنمنٹ ہمیشہ اس کو مسترد کر دیتی ہے. تو اس بات پہ انتہائی تشویش پائی جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایجنسیز کو اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو اور دیگر اداروں کو اور حکام کو کشمیر میں دورے کی اجازت ہونی چاہیے، تاکہ جو غیر انسانی رویے وہاں پہ غیر انسانی سلوک اور انسانی حقوق کی پامالی کے واقعات ہو رہے ہیں اس پر کچھ مؤثر کردار ادا کیا جا سکے.